جب زندگی شروع ہوگی زمین کی سینے پر ایک سلوٹ بھی باقی نہیں رہی تھی. خبر نہیں اس حال میں کتنے برس کتنی صدیاں گزر چکی ہیں. یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے. یک ایک آدمی میرے بالکل قریب چلایا، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا. صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا. عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے. ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا. اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا. کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا. سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو. میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا. ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے. ہم دونوں ایک دفعہ پھر تیزی سے چل رہے تھے. عرش کی حدود سے نکلتے ہی ایک انتہائی گرم اور حبس زدہ ماحول سے واسطہ پڑا. کاش لوگ اپنے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھتے اور مستقل توبہ کو اپنا معمول بنا لیتے. خیر، ابھی تو یہ دن شروع ہوا ہے، دیکھو آخر تک کیا ہوتا ہے. میں تمہیں مزید صدمات سے بچانے کے لیے ابھی سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ تمہاری بیوی، 3 بیٹیوں اور 2 بیٹوں میں سے تمہاری ایک بیٹی لیلا اور ایک بیٹا جمشید اسی میدان میں خوار و پریشان موجود ہیں. ہم چلتے چلتے اس دروازے کے قریب آ گئے جہاں سے حشر کا راستہ تھا. آخری زمانے کے البتہ کم ہی لوگ یہاں آ سکے ہیں. تمہارے زمانے میں تو زیادہ تر مسلمان دنیا پرست تھے یا فرقہ پرست. اعزاز کی بات تو خدا کی بندگی کرنا ہے، اس کے بندوں کو بندگی کی دعوت دینا ہے. یہ میرا اعزاز ہے کہ خدا نے ریت کے ایک بے وقت ذرے کو اس خدمت کا موقع دیا. والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں. کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدے، ہر نیاز، ہر عاجزی، ہر محبت، ہر تسبیح، ہر تکبیر کا مستحق ہے؟ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک نفیس اور نرم و نازک بستر پر پایا. معبود، تو نے مجھے کب کب یاد نہیں رکھا. ماں کے پیٹ سے آج کے دن تک تیری کسی مصروفیت نے تجھے مجھ سے غافل نہیں کیا، اور میں نے کبھی تیری کریم ہستی کی قدر نہ کی. میں نے کبھی تیرے کسی احسان کا شکر ادا نہ کیا. میں نے کبھی تیری بندگی کا حق ادا نہ کیا. تو پاک ہے، تو بلند ہے، ہر ہم تیرے ہی لیے ہے اور ہر شکر تیرا ہی ہے. مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے. تم نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنی تھی کہ آج سچوں کو ان کی سچائی ہی نفع پہنچائے گی. میں خاموشی سے سوچنے لگا، کیسا وقت تھا وہ جب دنیا آباد تھی. لوگ اس وقت دنیا کے ہنگاموں میں گم تھے. کاش انہیں اندازہ ہو جاتا کہ اصل دنیا تو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے.
دیکھو تمہارے زمانے کے مذہبی لوگ خواہشات سے تو شاید بلند ہو گئے تھے، مگر ان کی اکثریت تعصبات اور جذبات سے بلند نہیں ہو سکی۔ لوگ مختلف فرقوں اور مسالک کے اسیر تھے، وہ صرف اسی بات کو قبول کرتے تھے جو ان کے حلقے کے لوگ کریں۔ مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی، وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل اور خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟